جو حضرت کے کہنے پر آنکھ بند کر کے اس دریا میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری قسمت پہ قربان، تمہاری عادت پہ قربان، تمہاری خصلت پہ قربان، تمہاری محبت پہ قربان۔ اگر حضرت یہ کہیں کہ یہ زہر کا پیالہ ہے، اے لوگوں یہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا تم اس زہر کے پیالے کو پی جاؤ گے؟ تو آپ کے جذبات کو دیکھ کر جواب میں دیتا ہوں کہ یقیناً پاسپورا کا مسلمان ایک عالم نبی کے ہاتھ پر اس رکھتے ہوئے زہر کے پیالے کو شفا یعنی دوا سمجھ کر کے پی جائے گا، اور یہی عقیدہ رکھے گا کہ قسم اللہ کی دینے والا کوئی نہیں، ظاہری طور پر نبی میرے سامنے نہیں مگر اولاد نبی تو موجود ہے۔ حضرات اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ بلا وجہ ایک فتوے کی صورت بتاتے ہیں، ہمارے یہاں دارالفتہ میں جتنے بھی سوالات آتے ہیں، سائل سوال لکھ کر کے لاتا ہے، ہم سوال کی صورت کو دیکھ کر حکم شرعی کو بیان کر دیتے ہیں، سائل کے ساتھ اس کے گھر نہیں جاتے، جس سے متعلق وہ سوال ہے اس سے ہم نہیں پوچھتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن چالاکی سے ہم لوگ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں بشرطِ صدق سوال، یعنی سائل جو سوال لے کر کے آیا ہے، محرر جو تحریر لے کر کے آیا ہے، اگر یہ سوال سچا ہے تو نیچے اس کا جواب ہے، اور اگر سوال سچا نہیں تو اس کا وہ جواب بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہماری آپ کی نہیں پٹ رہی ہے، ایک پالس زمین ہم نے آپ کی لے لی یا آپ نے ہماری لے لی، ہماری آپس میں رشتہ داری تو ہے لیکن ناچاقی اور دوری بھی ساتھ میں ہے۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ یہ میاں سینہ تان کے چل رہا ہے، اکڑ اکڑ کر کے چل رہا ہے، اٹھلا اٹھلا کر چل رہا ہے، اس کی شان کو کیسے کم کیا جائے، یہ ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی کے راستے میں روڑے کیسے اٹکائے جائے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کوئی طریقہ استعمال کیا جائے، کوئی زاویہ تیار کیا جائے، اور کوئی ایسا طریقہ لایا جائے کہ اس کا اکڑنا بند ہو جائے، اٹھلا کر چلنا بند ہو جائے۔ یہ چلے جب میرے سامنے سے گزرے تو سر کو جھکا کے چلے، ہاتھ کو باندھ کے چلے۔ اب ہم نے سوچا کیا کریں، تھانہ جائیں گے، پیسہ دے کر چھوٹ جائے گا۔ مکھیا جی سے اگر ہم نے شکایت کی، دو چار باتیں کہیں گے اور چھٹی۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس انسان کو ذلیل کیسے کیا جائے، رسوا کیسے کیا جائے۔ ایک جھوٹا سوال ہم نے قائم کیا، سنتے جائیں، ایک جھوٹا سوال ہم نے قائم کیا جس کو حقیقت سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں۔ سوال قائم کر کے دارالفتہ چلے گئے، مفتی صاحب کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ زانوئے ادب کو طے کیا اور بیٹھ گئے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ آنے والے آیا کیوں؟ میں نے کہا کہ حضور یہ سوال ہے، میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ مفتی صاحب نے سوال پڑھا اور سوال پڑھنے کے بعد نیچے اس کا جواب لکھ دیا۔
تو ہم نے کیا کہا، کیا کیا؟ اس سوال کی کرائی فوٹو کاپی اور ہر گاؤں، ہر محلے، ہر مسجد، ہر شہر کے مسجد کے دروازے پر میں نے چسپاں کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے چسپاں کر دیا، چپکا دیا اس کو، مسجد کے امام صاحب کو دے دیا، کہا کہ امام صاحب یہ ایک فتویٰ لایا ہوں، اسے پڑھ کر کے سنا دیجئے گا۔ تو سنانے والے کو بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم اسی علاقے کے قریب میں رہتے ہیں اور جس علاقے کا واقعہ ہے کم سے کم چل کر کے اس علاقے کے لوگوں سے دریافت کر لیں، ہم پوچھ لیں بریلی شریف کا کوئی مفتی نہیں آیا، کسی دوسرے دارالعلوم کے دارالفتہ کا کوئی مفتی نہیں آیا، تو کم سے کم ہماری تو ذمہ داری ہے کہ اس حقیقت حال کو جانیں اور جاننے کے بعد تب ہم یہ اعلان کریں۔ لیکن اے لوگوں، اگر انسان اپنی انسانیت پر آ جائے، آدمی اگر اپنی آدمیت پر آ جائے تو ایسے جھوٹے لوگ منٹوں میں دفن ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیا کیا؟ ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جگہ جگہ فتوے کو چسپاں کر دیا گیا، اور چسپاں کرنے کے بعد اب جلسوں میں، تقریروں میں، میلاد کی محفلوں میں اعلان کیا جا رہا ہے فلاں صاحب نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا۔ لیکن جب حقیقت حال کا پتہ چلا اور جب اس شخص سے معلوم کیا گیا، حقیقت حال جب آشکارا ہو گئی تو پتہ یہ چلا کہ انسان ان کے دل میں بغض تھا، اس نے اپنے بغض کو نکالنے کے لیے، اس نے اپنے بغض کو، اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے یہ فتوے کا سہارا لیا، دارالفتہ کا سہارا لیا۔ میرے پیارو، ہر فتوے پہ بھروسہ مت کرنا، ہر فتوے پر بھروسہ مت کرنا۔ بڑے بڑے جال ساز لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا بمبئی میں، ایک صاحب نے میرے نام کی دارالفتہ کی مہر کو دوسرے فتوے سے کاٹا، میرا دستخط دوسرے فتوے سے کاٹ کر نکالا، اور کاٹ کے نکالنے کے بعد ایک سوال قائم کیا، اس پر اپنی مرضی کا جواب لکھا، اور جواب لکھ کے دارالفتہ منظر اسلام کی مہر چسپاں کر دی۔ سمجھے؟ مہر چسپاں کر دی، اور میرے دستخط جو کاٹ رکھے تھے اسے چسپاں کر دی۔ اور جب وہ تصدیق کے لیے ہمارے یہاں آیا، جن کے خلاف جواب اس نے لکھا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ بریلی شریف کا فتویٰ ہے تو تصدیق کرا لیں گے، اسے ہم مان لیں گے۔ آئے لے کر دارالفتہ میں ہم بیٹھے تھے، مفتی محمد فاروق صاحب اس وقت باحیات تھے، انہوں نے وہ میری طرف پڑھا دیا۔ میں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ بولے حضرت یہ آپ کا ہی دیا ہوا جواب ہے۔ میں نے کہا بھئی دستخط تو میرے ہیں، مہر میرے دارالفتہ کی ہے، لیکن تحریر میری نہیں، یہ تحریر میری نہیں ہے۔ بولے حضرت مہر آپ کے یہاں کی ہے، دستخط آپ کے ہیں، آپ اسے قبول کر رہے ہیں، لیکن تحریر آپ کی نہیں۔ میں نے کہا بھی تحریر میری نہیں، اور میرے جواب لکھنے کا جو انداز ہے وہ انداز بھی ہر مفتی کا، ہر محرر، ہر قلمکار جب لکھتا ہے تو اس کے لکھنے کا ایک انداز الگ الگ ہے۔ سمجھ گئے؟ تو آج کل ایسا بھی ڈپلیکیٹ معاملہ چل رہا ہے، جعل سازی کا ایک بھنڈار کھلا ہوا ہے۔ لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے
دوسروں کو ورغلانے کے لیے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ مہر کہیں دستخط کسی کے، تحریر کسی کی، سمجھ میں آئے؟ تو یاد رکھنا ایسی جال سازی سے بھی تمہیں بچنا ہوگا، سمجھ گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پیر کا تم نے دامن پکڑا ہے اب وہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، دنیا بھی تمہارے لیے، آخرت بھی تمہارے لیے، قبر و حشر و نشر سب تمہارے لیے وہی ہے۔ اور جس سے محبت کرو بے لوث محبت کرو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مرید اپنے دل میں یہ اشتیاق، یہ شوق، یہ تمنا، یہ خواہش پیدا کر لے اور اپنے آپ کو، اپنے تمام معاملات کو اپنے مرشد کے حوالے کر دے اور اپنے پیر کو جب بھی دیکھے تو اس نیت سے دیکھے کہ میں پہلی بار اپنے پیر کو دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنے کا مزہ الگ ہوگا، ملنے کا مزہ الگ ہوگا۔ آدمی جب ملے گا، انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے تب کہیں جا کر کے انسان کسی چیز سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی عظمت کو سمجھتا ہے، اس کے وقار کو سمجھتا ہے، اس کے تقدس کو سمجھتا ہے، اس کے آبرو کو سمجھتا ہے۔ جیسے اتنے سارے لوگ ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے تو اس میں سے عاشق رسول کون کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب عاشق رسول ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے آپ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو آپ یقیناً کہیں گے کہ ہاں ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے آپ امام اعظم سے محبت کرتے ہیں تو آپ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ ہاں ہم اپنے امام اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ مجدد اعظم سے محبت کرتے ہیں تو آپ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ ہاں ہم مجدد اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہی جواب دیں گے اپنی جان سے زیادہ ہم اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت وہی کامیاب ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں جب تک اس کے سامنے ہم مکمل طور پر ٹوٹ نہ جائیں، چکنا چور نہ ہو جائیں، مٹ نہ جائیں، اس کی عادت کو اپنی عادت نہ بنا لے، اس کی محبت کو زندگی کا سینہ نہ بنا لے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوگے۔ دیکھیے محبت کی بات آتی ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا رسول نما۔ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ پیچھے والے حضرات خاموش ہیں۔ کیا نام تھا؟ رسول نما۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جب چاہتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوتے میں بھی دیکھ لیتے تھے اور جاگتے میں بھی دیکھ لیتے تھے۔ نبی کا دیدار ہر عالم میں کیا کرتے تھے، مشہور ہو گئے۔ اور جب بھی کسی کو نبی کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا وہ ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور وہ سرکار کا دیدار کروا دیا۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی آئی اور آنے کے بعد بولی کہ آپ ہر آنے والے کو نبی کا دیدار کرا دیتے ہیں،
لیکن آج تک آپ نے مجھے تو نبی کا دیدار نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، نبی کے دیدار کا شوق تمہارے دل میں پیدا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہاں یقیناً پیدا ہو رہا ہے۔ اور وہ کون سی ایسی مسلمہ اور کون سا ایسا مسلمان ہوگا کہ جب نبی کے دیدار کے لیے جس کا دل تڑپ نہیں رہا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، ان کے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ سجو اور سرو اس طریقے سے کہ جیسے تم پہلی رات میں جب نکاح سے پہلے جیسے تمہیں چوڑا پہنایا گیا تھا، جیسے تمہیں سنگار کرایا گیا تھا، جیسے تمہیں سجایا گیا تھا، جیسے تمہیں سنوارا گیا تھا، اسی طرح سے سج جاؤ، اسی طرح سے سنور جاؤ، اسی طرح سے وہ خوبصورت سے جوڑے میں ملبوس ہو کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ گئی خوب حسین و جمیل خوبصورت جوڑا پہن کر سجی سمری شوہر کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے سالے کو بلایا، اپنے سسر کو بلایا، اپنے تمام سسرالیوں کو بلا کر کے اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ بڑھاپے کا عالم ہے، اس کے سر کا بال ہر ایک بال پکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آج یہ سجنے کے یہ سج رہی ہے، آج یہ سنورنے کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بیوی کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا، اور لگنے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مذاق کیا مجھ سے، اس نام پر، نبی کے دیدار کے نام پر تم نے مجھ سے مذاق کیا، تم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ گھر کے اندر گئی، اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے لباس کو اتارنے کے بعد زارو قطار رونے لگی، روتے جب ان کی آنکھیں بند ہو گئی، جیسے آنکھیں بند ہوئی ویسے نبی کا دیدار ہو گیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے دل کو توڑا، اپنے دل کو چکنا چور کیا۔ نبی کی محبت میں جب تک دل ٹوٹا نہیں تھا، نبی کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ ادھر دل ٹوٹا، چکنا چور، ادھر نبی کا دیدار۔ میرے پیارے، ایک بادشاہ، یہ کہہ لیجئے کہ ایک مالدار برابر حج کو جاتا تھا، مگر اپنے غلام کو چھوڑ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مالک نے اپنے غلام سے کہا، اس کا نام برہ تھا، اے برہ، ہم حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں، کیا تم بھی جاؤ گے؟ برہ نے کہا کہ حضور، اس سے بہتر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم در رسول پر حاضری دیں گے، ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، غلاف کعبہ کو ہم چھوئیں گے، ہم صفا اور مروہ کا چکر لگائیں گے، ہم حجر اسود کا بوسہ دیں گے، ہم مینا کا میدان دیکھیں گے، ہم مزدلفہ میں جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے دل میں شوق پیدا ہونے لگا، اس کے دل میں تمنا پیدا ہونے لگی۔ وہ انسان عشق رسول میں اور در رسول کی حاضری میں مچلنے لگا، اور اس کے مالک نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو تم بھی حج کو چلو۔ چلا گیا، مالک آگے برہ پیچھے، مالک آگے جا رہا ہے، پیچھے سے برہ جا رہا ہے، غلام پیچھے ہے، آقا آگے ہے۔ گویا کہ جب اس کے آقا کی عادت تھی کہ جب اسے اپنے دل کو خوش کرنا ہوتا تھا، برہ کو اپنے پاس بلا لیتا تھا، اور بات بلانے کے بعد جب اس سے دو چار جملے خوشی کے کہہ لیتا، ہنسی اور مزاح کے کہہ لیتا تھا، تو بادشاہ کا دل یعنی اس کے مالک کا دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام ارکان حج ادا کرنے کے بعد مالک نے اس برہ سے کہا،
मजाक के तौर पर एक कागज लिया और कागज लेने के बाद उसमें से एक तहरीर लिखी और तहरीर लिख करके बिरबा के सामने रख दिया। बोले है बिरबा, ये तो बता कि तू मेरे साथ हज्जे बैतुल्लाह को आया, तुमने तवाफ़े काबा किया? कहा कि हाँ हुजूर, मैंने तवाफ़े काबा किया। क्या तुमने काबा को छुआ? कहा कि मैंने काबा को भी छुआ। क्या तुमने मीना में जाकर के कुर्बानियां की? कहा कि हाँ हुजूर, मैंने सारे अरकान आप ही के साथ अदा किए हैं। कहा कि ऐ बिर्रा, क्या तुमने रोज़े रसूल को देखा? कहा कि हाँ है मालिक, मैंने यकीनन रोज़े रसूल को देखा। कहा कि ऐ बिर्रा, मुझे तो वहां से परवाना मिला है, तुम्हें क्या मिला? कहा कि आपको परवाना मिला? कहा कि हाँ मुझे परवाना मिला। उस मालिक ने उस कागज को निकाला और निकालने के बाद अपने हाथ से लिखी हुई उस तहरीर को वो दिखा दिया कि जाओ तुम्हारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, उसके मालिक ने बिर्रा का मजाक उड़ाने की कोशिश की। इतना का होना था कि बिर्रा का दिल टूटा, दिल महसूसने लगा। कहा कि या रसूल अल्लाह, दुनियादारों में बड़े और छोटे शुमार किए जाते हैं, आपका दरबार तो वो अजीम दरबार है कि न छोटा देखा जाता है न बड़ा देखा जाता है। या रसूल अल्लाह, आप सबको नवाजते हैं। जो आता है, जिस हाल में आता है, जैसे आता है, आप सबको देते हैं। या रसूल अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अमीरों को देने के लिए भी पैदा किया है और गरीबों को देने के लिए भी पैदा किया है। और या रसूल अल्लाह, आज के अलावा हमें दे भी कौन सकता है? बरेली से इमाम अहमद रज़ा कह उठे कि कौन देता है? देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, डूबे बहा दिए। हज़रात,